بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایک پھل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ علاقوں میں اسے سبزی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہمارا یہاں پہ اس کے افعال بیان کرنا تو مقصد تھا، لیکن کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی تھی جب ہم نے ویٹیلائگو یا پھل بیری کے فرسٹ ایڈ کی بات کی تھی، جس میں ہم نے کورتما یا اندرائن کے حوالے سے آپ کو شناخت کروائی تھی۔ تو کچھ لوگ اس کے بارے میں کنفیوز تھے کہ شاید یہ اندرائن ہیں، ابھی چھوٹے ہیں تو یہ بڑے ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے۔ آپ کا اس کا ڈفرینس بھی دیکھ لیجئے۔ یہ جو اس پہ آپ کو ریخیں نظر آ رہی ہیں، یہ اسی طرح ہے جس طرح اندرائن پہ ہوتی ہیں، وہ بھی اسی طرح یہ لائنیں جو آپ کو سبز کلر میں نظر آ رہی ہیں تو اس پہ ہوتی ہیں، تو اس لیے دیکھنے میں لگتا ہے۔ لیکن ڈفرینس کی جب ہم بات کریں تو یہ سائز اس کا یہ میکسیمم سائز ہے، باقی آپ کو اس سے چھوٹے سائز میں ملیں گے یہ اس سائز میں، لیکن میکسیمم سائز اس کا یہی ہے، اس سے بڑا نہیں ہوگا۔ لیکن اندرائن جو ہے وہ کافی بڑا ہو جاتا ہے، وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، اس کی آپ ویڈیو پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، اس کی پہچان کروا چکے ہیں۔ تو وہ تقریباً 1.5 پاؤ سے آدھا کلو تک کا ایک پیس ہو جاتا ہے، لیکن اس کا میکسیمم سائز یہی ہے، یہ اسی سائز میں رہتا ہے۔ سو یہ ڈیفرنس ہے، یہ اندرائن بالکل نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اس کو کچری کہتے ہیں، پنجاب کے جو بیشتر علاقے ہیں وہاں پہ اس کو چبڑ کہا جاتا ہے، اور یہ الگ چیز ہے، اور افعال میں بھی الگ ہے، اپنے خاص میں بھی الگ ہے، اور یہ نسل بھی کوئی اور ہے اندرائن سے۔ سب سے بڑا ڈفرینس اس میں ایک اور بھی ہے کہ اس کو اگر آپ کاٹ کے کھائیں گے نا تو یہ کھٹا میٹھا سا آپ کو فیل ہوگا، لیکن اندرائن انتہائی تلخ کڑوا ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے، ایون کہ جب آپ اس کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو کافی دیر تک آپ کا منہ کڑوا رہتا ہے، اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ منہ سے نہیں جاتی۔ تو یہ بھی ایک اس کے چکھنے میں ڈفرینس ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کچری کے افعال کے بارے میں کہ کچری کے فوائد کیا ہے۔ تو کچری کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کاشت نہیں کی جاتی، یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں خود کاشت نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کی نہیں جاتی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا، اس کو ایک عام سی چیز سمجھا جاتا ہے، فضول سی چیز ہے۔ ساون بھادو جیسے ہی گزرتا ہے تو کھیتوں میں اس کی بیلیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تربوز یا خربوزے سے ملتا جلتا اس کا پتا ہوتا ہے، لیکن سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، اور بیل کافی لمبی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں یلو کلر کے، اور اس کے بعد یہ پھل اس کا آتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے اس کے لیے لاجواب چیز ہے۔ اس میں میگنیشیم پایا جاتا ہے، اس میں فائبر پایا جاتا ہے، اس میں پروٹین پائی جاتی ہے، اس میں آئرن پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے امیون سسٹم کو کافی سٹرونگ کرتا ہے، یعنی کہ جو ہمارا بیماریوں سے لڑنے والا نظام ہے اس کو طاقت دیتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو موسم چینج ہو رہا ہو، سردی جا رہی ہو گرمی آ رہی ہو، یا گرمی جا رہی ہو سردی آ رہی ہو، یعنی کہ موسم کی تبدیلی سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے، ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، یہ اس کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ افعال معدہ اور انتڑیوں میں یہ لاجواب چیز ہے۔ ایسے پیشنٹ جن کو بھوک نہیں لگتی یا بھوک فیل ہوتی ہے، کھانا سامنے آتے ہی جی متلانے لگتا ہے، بالکل دل نہیں کرتا کھانے کو، وہ اس کے 2 پیس اگر ڈیلی کھا لیں تو ان کو بھوک بھی ٹھیک لگے گی، اور یہ جو معاملہ ہے کہ جی متلانے والا کھانا دیکھ کے وہ ختم ہو جائے گا۔ انتڑیوں کے مسائل، اس کا مزاج جو ہے گرم خشک ہے، تو یہ قبض کشا ہے، اس کو آپ 2 پیس اگر ڈیلی کھا رہے ہیں تو آپ کی پرانے سے پرانی قبض اس سے رفع ہو سکتی ہے۔ اور اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے، مزاج میں گرم خشک ہے، تو جب آپ اس کو زیادہ استعمال کریں گے تو پھر آپ کو پیٹ میں مروڑ اٹھے گا، موشن کی شکایت ہو سکتی ہے، ہاضمہ کی خرابی پھر ہو سکتی ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اور جو حاملہ خواتین ہیں جن کی کوئی پریگننسی چل رہی ہے ان کو نہیں یہ کھانا چاہیے، ان کا مس کیریج ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ پیٹ میں جو گیس بنتی ہے اس کو رفع کرتا ہے، گیس بننے کے عمل کو ہی روکتا ہے۔ اور کچھ بیماریاں جو اخلاط سوختہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اخلاط سوختہ کوئی بھی خلط جو غلیظ ہو کے جم جاتی ہے ان کو اخلاط سوختہ کہتے ہیں، تو وہ جسم میں اگر اکٹھی ہوں تو ان کو ریلیز بھی کرتا ہے۔ عموماً دال چنا جب پکائی جاتی ہے تو اس کو جب کھایا جاتا ہے اس سے پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے، تو اگر دال چنا میں یہ 2-3 پیس ڈال کے پکائے جائیں تو اس کی یہ جو گیس پیدا کرنے والی خاصیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ اور عام طور پر خواتین جو کچری پاؤڈر ہے وہ گوشت گلانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، جو
بڑا گوشت ہے یا چھوٹا گوشت ہے اس کو گلانے کے لیے، اور جلدی ہضم کرنے کے لیے اس کے 2-3 پیس گوشت میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ پاؤڈر ہے تو پاؤڈر کی فارم میں یہ 1 چمچ 1 کلو گوشت کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہ کچھ محاورے بھی بنے ہیں جو ہمارے سننے میں بھی آتے ہیں۔ عام طور پر کسی شخص کو یہ پنجاب میں چبڑ کہہ کے اس کی تصحیح کی جاتی ہے، اردو میں اس کے لیے محاورہ ہے کچری کا بیج۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس کو اب کاٹ لینا تو یہ آپ دیکھیں اس کے اندر بہت سارے بیج ہوتے ہیں، یہ بیجوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک بیج کہا جاتا ہے کہ اگر 1 من دودھ میں یعنی 40 کلو دودھ میں اس کا ایک بیج ڈال دیں تو سارا دودھ خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کچری کا بیج یا چبڑ، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہوں۔ تو اس پہ محاورے بھی بنے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ قدرت کا ایک تحفہ ہے جو 1-1.5 ماہ رہے گا، اس کے بعد اس نے آٹومیٹکلی ختم ہو جانا ہے۔ اب اس کی جو بیلیں ہیں وہ خشک ہونا شروع ہو گئی ہیں، یہ دیکھیں اس کے جو یہ ڈنڈی ہے نا یہ خشک ہو چکی ہے، اس کی بیلیں اب خشک ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ اور 1 ماہ رہے گا، اور یہ پک جانے کے بعد اس طرح یلو کلر میں آ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ امراض معدہ، امراض انتڑیاں، گیس، بد ہضمی اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، امیون سسٹم کی کمزوری کا شکار ہیں، تو آپ اس کو استعمال کیجئے اور اس سے فائدہ حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔